بالله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہاں دو افراد کا تذکرہ ہے. ایک مادی طرز فکر رکھتا ہے اور مادیت پر حد سے زیادہ اعتماد اور ہر نتیجے کو مادیت سمجھتا ہے کہ مادہ ہی کسی چیز کے وجود میں مؤثر چیز ہے. مادہ پرست، مادہ کی پوچھ، یہ اس نئی تہذیب کا نیا شرک ہے. پرستش کی جاتی تھی بتوں کی، انہیں حاجت روا سمجھا جاتا تھا، مشکل کشا سمجھا جاتا تھا. اس نئی اور دجالی تہذیب میں اسباب و وسائل پر بھی اتنا اعتماد ہے کہ انہیں حاجت روا سمجھنے لگ گئے، مشکل کشا سمجھنے لگے کہ اگر مشکل کا حل چاہیے تو مادیت ہونی چاہیے، تمہاری ہر مشکل آسان ہو جائے گی. نئے دور کا یہ نیا بت ہے. اب اس نئی روشنی نے ان پرانے بتوں کو مات دے دی کہ کوئی درخت کے سامنے فریادیں کر رہا ہو، کوئی مٹی کے بنے مورتیوں کے سامنے فریاد کر رہا ہو، کوئی قبر کے ڈھیر کے سامنے فریادیں کر رہا ہو. نئی روشنی نے، نئی تعلیم نے، اس نئی تہذیب نے، اس دجالی تہذیب نے نئے بت تراشے ہیں. اور ان نئے بتوں میں ایک بڑا بت ہے اسباب و وسائل پر اس قدر اعتماد کہ گویا کہ وہ مادہ پرست ہو گیا. ہونا چاہیے تھا خدا پرست، وہ مادہ پرست ہو گیا. اس کی اس سے آگے سوچ جاتی ہی نہیں کہ اس مادے کے پیچھے کوئی اور ذات بھی ہے. جس کے ارادے سے اور جس کی مشیت سے یہ اسباب و وسائل نتیجہ دیتے ہیں، اس کی نظر اس سے آگے نہیں جاتی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب اچھا ڈاکٹر مل گیا اور اچھے ٹیسٹ ہو گئے اور اچھی دوا ہو گئی تو اب اور کس کے سامنے فریاد کرنی ہے؟ اب اور کس سے فریاد کرنی ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھی فیکٹری لگ گئی، اچھی کارخانہ لگ گیا، اچھی مشینری آ گئی، اچھی تشہیر ہو گئی، مارکیٹ میں اچھا نام بنا لیا، معیار اچھا کر لیا، اب کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت کہ پھر مجھے کوئی رزق دے دے. یہ مادہ پرستانہ سوچ ہے. تو ایک شخص تو ایسی سوچ رکھتا تھا، کافر نہیں تھا وہ، قرآن نے اسے کافر نہیں کہا، اپنے آپ کو ایمان والا ہی کہتا تھا، لیکن اس کے اندر یہ خفیہ شرک موجود تھا.
کتنے آج مسلمان ہیں جو انہی اسباب و وسائل پہ تکیہ کرتے ہیں، اس سے آگے جو ذات ہے اس کے سامنے وہ مانگتے، فریاد کرتے، اس کی ذات صفات پر یقین، اعتماد ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے جب ہم اقتصادی پالیسیاں بناتے ہیں تو ہم بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ سال کے آخر تک ہم یہ اہداف حاصل کر لیں گے، خود کفیل ہو جائیں گے، ہمارے اوپر بوجھ ہلکا ہو جائے گا، ہماری پلاننگ پوری ہے، اتنی پیداوار ہوگی، ہمارے منصوبوں سے اتنی ترقی ہو جائے گی۔ ہوتا کیا ہے؟ سال کے درمیان ایسا سیلاب آتا ہے، ایسی بارشیں ہوتی ہیں، ایسا طوفان آتا ہے، ایسا حادثہ ہوتا ہے، ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی۔ وہ ظالم سوچتی ہی نہیں ہے کہ فیصلہ کن چیز تو ارادہ الہی ہے، فیصلہ کن چیز تو مشیت الہی ہے، وہ چاہے گا تو ہوگا۔ وہ چاہے گا تو ہوگا۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو، چونکہ یہ ایمان کی روشنی سے محروم ہے، اسباب و وسائل کے پیچھے اس طاقت نظر ہی نہیں آتی جو غیبی نظام ہے، جو غیبی طاقت ہے، جو اللہ کی قدرت ہے، وہاں تک ان کی رسائی نہیں۔ تو اس کے ایمان والے ساتھی نے اسے کہا کہ تم اس ذات کو بھولے بیٹھے ہو، اپنے آغاز پہ بھی کبھی غور کیا؟ تم اس ذات کو بھولے بیٹھے ہو، کبھی اپنے آغاز پر بھی غور کیا کہ تم بھی مٹی اور گرد سے بنے ہو، مٹی اور گرد سے غذا بنی، اس غذا سے تیری جسم کی طاقت بنی، پھر اس کے اندر نطفہ تیار ہوا، اور پھر اس نطفے سے انسان اور آدمی بنا۔ کبھی اپنے آغاز پہ بھی غور کیا؟ اور آج تم اپنی اوقات بھول گئے کہ میرے چاہنے سے، میری سمجھ سے، میری پلاننگ سے، میری منصوبہ بندی سے، میری عقل مندی سے، میرے علم و ہنر سے یہ ہو گیا۔ تو اس صاحب ایمان نے اسے توجہ دلائی بڑے پیار سے کہ کبھی اپنے وجود پر بھی غور کیا؟ خلقک من تراب، تجھے اس نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تیری غذا اس سے بنی تھی، اس سے نطفہ تیار ہوا تھا، اس سے پھر آدمی بنا تھا، ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، یہ سمجھایا اس کو۔ پھر اس نے کہا تو کچھ بھی نظریہ رکھ، کچھ بھی عقیدہ رکھ، میرا رب تو وہی ہے، لیکنہ اللہ ربی، میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں۔ تو جیسے مرضی سوچ، جو چاہے فیصلہ کر، جو تیرا طرز فکر ہو، جیسے تو نے عقیدہ رکھنا ہے، لیکنہ اللہ ربی، لیکن میرا رب تو وہ ہے، میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اچھا ہوتا کہ جب تو باز میں داخل ہوا تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اچھا ہوتا تو یوں کہتا کہ اس عالم میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب ماشاء اللہ ہے،
اس پورے عالم میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب ماشاء اللہ اس نے چاہا تو ہوا. اور جو کچھ تیرے اندر صلاحیت ہے یہ لا قوت الا باللہ، یہ سب اللہ کی چاہت سے، اس کی طاقت سے ہوا. یہی اس پوری سورت کی روح ہے. یہی جملے اس پوری سورت کے روح ہیں کہ انسان کے اندر کوئی کمال ہے، صلاحیت ہے، علم و ہنر ہے، حافظہ اور ذہانت ہے، صلاحیت ہے، تو کہے لا قوت الا باللہ. یہ اس کی دی ہوئی طاقت ہے. اور اگر دنیا میں کوئی چیز دیکھے، بہار دیکھے، لہلہاتے بہار دیکھے، زمین کے معدنیات دیکھے، خزانے دیکھے، محلات دیکھے، تو کہے ماشاء اللہ اس ذات نے چاہا تو یہ ہوا. یہ ہے ایمانی طرز فکر جس کی عقل میں ایمان کی روشنی ہے. وہ اللہ کی ذات و صفات پہ یقین رکھتے ہوئے اپنی زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات و صفات پہ یقین ہے اور میں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کہ توکل کا زبردست جملہ ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان جملوں کی فضیلت پر کہ عرش اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تمہیں میں بتاؤں، عرش اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتاؤں، اور پھر فرمایا وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ میں برائی سے بچا اور نیکی پہ آیا، میری کیا طاقت، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا. میں برائی سے بچا، نیکی پہ آیا، میرا کیا کمال ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی توفیق سے ہوا. ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی انعام دے تو کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو وہ حوادث سے اور مصائب سے اس نعمت میں محفوظ رہے گا. جب اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں براہ راست. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب کسی کو کوئی انعام ملے، کوئی نعمت ملے اور پھر وہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو حوادث سے، مصائب سے محفوظ کر دیتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا تو تکیہ کلام یہی تھا. بات بات پہ کہتے تھے ماشاء اللہ لا قوت الا. بھائی وہ ہوا جو اللہ نے چاہا. کوئی تعریف کرے، کوئی اچھائی بیان کرے، کوئی نعمت دیکھیں، کہیں خوشی دیکھیں تو کہتے ہیں ماشاء اللہ. بس وہ ہوا جو اللہ نے چاہا، انسان کی طاقت نہیں ہے. یہ ان کا تکیہ کلام تھا. اور انہوں نے اپنا گھر بنایا اور گھر کے اوپر یہ لکھوا دیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کسی نے آپ سے کہا قرآن مجید میں تو یہ باغ والوں کے لیے آیا ہے، آپ نے اپنے گھر پہ لکھوا دیا. تو فرمایا کرتے تھے میرے بچے اور میرے گھر والی بھی میرا باغ ہیں، میرا گھر بھی میرا باغ ہے. میرا باغ ہی تو ہے، وہ بھی ایک نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت. وہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت.
تو فرمایا کرتے تھے یہ سب میرے باغ ہی تو ہیں، میں ان سب کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہتا ہوں۔ بچے کی بات آپ کو اچھی لگی، اس کا ہنسنا اچھا لگا، اس کی شرارتیں کرنا آپ کو اچھی لگی، آپ نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس لیے جب بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں اچھی لگتی ہیں تو زبان پہ یہ کلمہ کہنا چاہیے تاکہ وہ بد نظری سے نظر بد سے محفوظ رہے، نظر بد سے محفوظ رہے، نظر نہ لگے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے، یہ خوبی اللہ نے اسے دی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نعمت ملے تو اس نعمت پر یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کرا کرو، اور گویا کہ بندہ اللہ پر اعتماد کا اظہار کرتا ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس ذات کا جو علم ہے، اس کا اظہار ہے ماشاء اللہ کے اندر کہ اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ تو اس باغ والے ایمان والے نے اپنے اس ساتھی کو سمجھایا کہ تم باغ دیکھتے، اس کی بہار دیکھتے، اس کے پھل دیکھتے، یہ معاشی لحاظ سے جو اللہ نے تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دی اور خوشحالی کے سارے نقشے تجھے دے دیے، تجھے دیکھ کر کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہوا ہے، اس میں اللہ کا ارادہ شامل ہے، اس کی مشیت شامل ہے۔ باقی تیرا یہ کہنا کہ میں مال و دولت سے تجھ سے زیادہ ہوں، تو اس دوست نے اس سے کہا کہ ہمیشہ خوش قسمت اور ہمیشہ بد نصیب ایک حالت میں نہیں رہتے، کبھی خوش نصیب بد نصیب ہوا کرتا ہے اور کبھی بد نصیب خوش نصیب ہوا کرتا ہے، کبھی مال والا غریب ہو جایا کرتا ہے اور کبھی غریب والا غریب مالدار ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بدلتے دن ہیں، بدلتے احوال ہیں، بدلتی زندگیاں ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ دیر نہیں لگتی، دیر نہیں لگتی، گرا ہوا اٹھ جائے اور کھڑا ہوا گر جائے، کوئی دیر نہیں لگتی، فیصلہ اس ذات کا ہے۔ بات سمجھائی اس کہ اللہ نے مال تو دے دیا، دولت بھی دے دی، معاشی ترقی بھی دے دی، عقل نہیں آئی تجھے، عقل نہیں آئی، کاش کہ تجھے عقل بھی آتی تاکہ یہ تیری نعمتیں تیرے لیے رحمت بن جاتی، تیرے لیے محفوظ ہو جاتی۔ اسے سمجھایا، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ مجھے اللہ تیرے باغ تیری بہتر باغ دے دے، آج نہیں تو کل، دنیا میں نہیں تو جنت میں، اور تیرے باغ پر مجھے ڈر لگتا ہے کوئی آفت نہ آ جائے، تیری اس نہ شکری پر، نہ قدری پر، احسان فراموشی پر، اس محسن کو بھول جانے پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ اللہ کی شان، آفت آ گئی اور وہ لہلاتا باغ فتصبح صعیدا زلقا، چٹیل میدان، اور اس کا پانی نہر کا خشک، اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بڑی زرخیز زمین بنجر ہو کے رہ جاتی ہے، اور بنجر زمین اللہ ایسا نظام چلاتے ہیں
کہ وہ زرخیز ہو جاتی ہے. کہاں سے مٹی سیلاب میں آئی، وہ بنجر زمین زرخیز ہو گئی. اور کیسا حادثہ اور سیلاب آیا کہ وہ زرخیز زمین بنجر ہو گئی. اتنا پانی تھا اس میں، اس زمین میں، بوند کے لیے لوگ ترستے ہیں، ایسا پانی گم ہو گیا. ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. زمین کے اندر اللہ پانی گم کر دے، کون لا سکتا ہے؟ زمین تو دور کی بات ہے بھائی، میرے اور آپ کی آنکھ کا پانی گم ہو جائے تو اسے واپس نہیں لا سکتے. میرے اور آپ کی آنکھ کا پانی گم ہو جائے ہم تو اسے بھی نہیں لا سکتے. نعمتوں میں رہ کر نعمتیں دینے والوں کو نہ بھولنا. نعمتوں میں رہ کر جس کی طرف سے یہ نوازشات ہیں اس کا حق شناس رہنا، اس کا شکر گزار رہنا، اسے یاد رکھنا، یہی سبق دیا. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیشہ احسان شناسی کی زندگی نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.